تو یہ بات تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک یوٹیوب ویڈیو کے لیے تھمبنیل کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ویڈیو تو بعد میں چلتی ہے، پہلے تھمبنیل ہی نظر آتا ہے نا، تو ایک اچھا تھمبنیل بنانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنی ویڈیو کے لیے تھمبنیل بنانا چاہتے ہیں، اپنے کلائنٹس کی ویڈیو کے لیے تھمبنیل بنانا چاہتے ہیں، تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں اپنی ویڈیوز کے لیے کس طرح آسانی سے بہت ہی کمال کا تھمبنیل بناتا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنا، اسٹیپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ تھمبنیل بنانے کے لیے آپ کے پاس تھمبنیل کے ایسیٹس ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں، جن کو آپ اپنے تھمبنیل کے اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے دماغ کے اندر ایک رف اسکیچ ہونا چاہیے، یا آپ اپنے پاس کاپی کے اوپر بنا کے رکھ لیں کہ آپ کے تھمبنیل کا ڈیزائن اس طریقے کا ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے اسی سوچ کے رکھنا چاہیے کہ تھمبنیل کس طرح کا اور کیسے بنانا ہے ہم نے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر اسکرین کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے تو اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس والے تھمبنیل کو ری جنریٹ کرنے والے کہ اس تھمبنیل کو میں نے کس طرح بنایا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اپنے فوٹو شاپ کے اوپر۔ فوٹو شاپ پر جانے کے بعد آپ یہاں سے نیو فائل پر کلک کرو گے۔ نیو فائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی اسپیسیفکیشن دینی پڑے گی، جیسے کہ یہ آپ کو اپنا پکسل پہ رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد 90/20 کے ساتھ ہماری وڈتھ ہوگی اور 1080 کے ساتھ ہماری ہائٹ ہوگی۔ ریزولیشن کے اندر ہمیں اس کو 300 کے اوپر رکھنا پڑے گا۔ RGB کلر کے اوپر ہمیں موڈ، یعنی کہ جو کلر موڈ ہے وہ ہمارا RGB پہ ہی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ ہمارا وائٹ کے اندر ہی رکھنا ہے ہم نے۔ تو یہاں سے آپ نے کریٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نیا انٹرفیس آ گیا ہے۔ اب جو اس کے اندر ہمارے سبجیکٹ سے اس کو کیسے لے کے آئیں گے، تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ فائل پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس پلیس کا آپشن آتا ہے۔ تو آپ جیسے ہی پلیس کے آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی میں نے جو آپ کو ایسیٹس دکھائے تھے وہ یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنا بیک گراؤنڈ ایڈجسٹ کروں گا۔ تو بیک گراؤنڈ پہ کلک کرنے کے بعد پلیس پہ کلک کر دیں گے۔ تھوڑا سا لوڈنگ کا ٹائم لے گا یہ، اس کے بعد آپ کا بیک گراؤنڈ یہاں پر دے دے گا۔ بیک گراؤنڈ کو ایڈجسٹ کریں گے ہم یہاں سے ایک کارنر سے لے کر دوسرے تک، کیونکہ ہم نے بیک گراؤنڈ پورے پہ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو ہمارا یہاں پہ بیک گراؤنڈ آ گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے واپسی سے فائل کے اوپر جانا ہے۔ فائل سے پہلے میں یہاں پہ اپنے آپ کو جو ہماری تصویر ہے میں اس کو ایڈ کروں گا۔ تو تصویر لے لیتا ہوں میں اسی تھمبنیل کے اوپر سے۔ تصویر کو میں اٹھا کے لے جاتا ہوں اپنے اسی تھمبنیل کے اوپر۔ تصویر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ میری آ گئی ہے۔ اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں گے، لیکن تھمبنیل سے پہلے، تصویر سے پہلے میں اپنے آپ کو یہاں سے تھوڑا سا موڈ کو کروں گا۔ ہم یہاں پہ جو میرا جو بیک گراؤنڈ تھا اس کے اوپر ہم ایک سولڈ کلر کے اوپر ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ سولڈ کلر پہ جانے کے بعد یہ بلیک پہ ہی میں اس کو سلیکٹ کروں گا۔ بلیک پہ جانے کے بعد آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ میں الٹ پہ کلک کرنے کے بعد نیچے والی لیئر سے اس کو مرج کر دوں گا۔ مرج کرنے کے بعد آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو موڈ ہے اس کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں سافٹ لائٹ کے اوپر۔ سافٹ لائٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے پہ اپنی جو میں نے اپنی تصویر رکھی تھی اس تصویر کو یہاں پہ میں ہائڈ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ میری تصویر آ چکی ہے۔ تصویر کو میں تھوڑا سا ایڈجسٹ کروں گا اور یہاں پہ میں اپنا جو دوسرا ایسیٹ تھا اس کو لے کے آؤں گا۔ پلیس پہ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر ایک اسکرین شاٹ رکھا ہوا تھا پنٹرسٹ کا، اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں میں۔ اس کو سائڈ پہ لے کے جانے کے بعد اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کروں گا میں۔ اگر آپ اس کو اچھے سے ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو شفٹ دبا کے سائڈ پہ کریں گے تو یہ اور زیادہ اچھے سے ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کو یہاں پہ سینٹر میں رکھ لوں، یعنی کہ سائڈ کارنر پہ رکھ لوں گا، اور اس کے بعد اس پر موو والے بٹن پہ میں واپسی کلک کروں گا تو یہ ان سلیکٹ ہو جائے گا۔ فائل پہ کلک کرنے کے بعد واپسی پلیس لانے کے بعد میں یہاں پر اپنا ایک لوگو ایڈ کروں گا۔ لوگو کو واپسی سے ہم ایڈجسٹ کریں گے۔ لوگو کو ہم لائیں گے اس اسکرین شاٹ کے سینٹر کے اندر، یہاں پر تھوڑا سا اس کا سائز بڑا کر لیتا ہوں۔ یہاں پر رکھنے کے بعد اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ مرج ہو رہا ہے اسکرین شاٹ کے ساتھ، یعنی کہ اس کے جو کلر تھے وہ مکس ہو رہے ہیں اس کے ساتھ۔ جو اس کی لیئر ہے اس کے سائڈ پر ڈبل کلک کروں گا میں۔ کلک کرنے کے بعد لیئر اسٹائل آ جائے گا ہمارے پاس۔ اس کے اندر جو ہے نا میں آؤٹر گلو کو آن کر دوں گا۔ جو اس کا آؤٹر گلو ہے اس کو میں رکھوں گا بلیک کے اندر۔ بلیک کرنے کے بعد اس کے اندر میں تھوڑا سا یہ بھی ڈراپ شیڈو بھی کروں گا، اور ڈراپ شیڈو بھی میرا ہو جائے گا بلیک کے اندر۔ تھوڑا سا سائز اس کا بڑھا لوں گا میں۔ آؤٹر گلو کا سائز بھی تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا، انکریز کرنا پڑے گا تاکہ یہ تھوڑا سا الگ سے واضح ہونا شروع ہو جائے۔ اس کو بعد میں اوکے کر لیتے ہیں۔ اچھا، گلو سے پہلے، ایفیکٹ سے پہلے آپ یہاں دیکھو کہ یہ کیسے اس کے ساتھ مرج ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اب یہ آپ یہ دیکھنا کہ اس کی باؤنڈری کے اندر تھوڑا سا نا بلیک شیڈ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ آ گیا۔ اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے ٹیکسٹ کو۔ تو یہاں سے ہم ٹیکسٹ کو اٹھا لیں گے۔
तो टैक्स यहाँ पे कर लेते हैं। मैंने अब यहाँ पे लिखना है जैसे कि अपने टैक्स के अंदर पिंटरेस्ट। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि पिंटरेस्ट आ गया है। कंट्रोल टी दबा के इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। कंट्रोल टी दबाकर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा साइज के अंदर, और इसके बाद साइड पर लेके आ जाऊंगा इसको, इसके बिल्कुल नीचे। इसके अंदर भी मुझे ग्लो वगैरह ऐड करने पड़ेंगे ताकि व्हाइट जो है इससे बिल्कुल अलग होकर शो होना शुरू हो जाए। साइड पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास लेयर स्टाइल आ गया है। इसके अंदर भी मैं इसी तरीके से अपना ये दोनों चीजें ऐड कर दूंगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मुझे हार्ड रखना पड़ेगा क्योंकि व्हाइट कुछ ज्यादा ही इसके अंदर मैच हो रहा है। तो इस पिंटरेस्ट के अंदर भी ग्लो ऐड करने के बाद मैं इसको ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मुझे एक और टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना है। इससे पहले मैं यहाँ पर करूंगा रेक्टेंगुलर को ऐड, ठीक है। अच्छा, मैं इधर बना लेता हूँ। इधर राइट क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पे मैं अपनी शेप दे देता हूँ अपने हिसाब से, मेरे को इतना चाहिए। वो देने के बाद अब यहाँ पे आप साइड पे देख रहे हैं कि इसका जो फिल वाला ऑप्शन आ रहा है, फिल वाले ऑप्शन से आप यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं। मेरा पहले ब्लैक आ रहा था तो मेरे को चाहिए इसको अंदर येलो, तो येलो कलर फिल करने के बाद इसको मैं मूव पर क्लिक करके अनसेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं वापसी इसी जो मैंने पिंटरेस्ट को किया था इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल जे दबा के आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल जे दबा के जैसे मैं कॉपी करूंगा इसको नीचे की तरफ लेके जाऊंगा। लेकिन ये मुझे रखना पड़ेगा रेक्टेंगुलर की फाइल के ऊपर, तो मैं ये इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ। यहाँ से आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर की जो लेयर है इसके ऊपर लेके आ गया हूँ मैं। अब इसके अंदर ये क्या मसला कर रहा है कि देख रहे हो कि येलो के अंदर ब्लैक शेड जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ से मैं इसके जो इफेक्ट्स हैं वो खत्म कर देता हूँ। तो ये भी अब अच्छा नहीं लग रहा, तो अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कलर जो है इसका मैं कर देता हूँ ब्लैक के अंदर। तो ये देख रहे हैं कैसा कंट्रास्ट बन रहा है इसका। ओके पे क्लिक करने के बाद इस पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ लिख लेता हूँ मैं मेक मनी। मेक मनी करने के बाद रेक्टेंगुलर का थोड़ा सा साइज मुझे लगता है कि इंक्रीज करना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल टी दबा दूंगा और इसको साइड पे लेके जाके थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा। मूव के बटन पे क्लिक करने के बाद पिंटरेस्ट को सेंटर में लाने के बाद इस पर भी कंट्रोल टी दबा के इसको इसके हिसाब से बना दूंगा थोड़ा सा, ताकि ये इसके साथ बना हुआ अच्छा लगे। और ये इसके साथ आ गया सेंटर के अंदर। अब मूव के बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड करने वाली हैं, जैसा कि अब इसके अंदर मैंने लगाना है नीचे पैसे डॉलर ऐड करने हैं। तो फाइल पे क्लिक करने के बाद वापस से हम प्लेस पर जाएंगे। प्लेस पर जाने के बाद हम यहाँ से मनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे एसिड्स के अंदर ये मनी 7 नंबर पे पड़ा हुआ था, तो यहाँ से करने के बाद इसको मैं लेके आ जाता हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि ये मुझे नीचे बॉर्डर के अंदर इसको ऐड करना है। इसको साइडों के अंदर बॉर्डर पे एडजस्ट करना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद इसके ऊपर मेरे को फायर ऐड करनी है, जैसे कि अब आप मेरे थंबनेल के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे कि इसके अंदर फायर ऐड हुई हुई है, पैसों के ऊपर आग लगी हुई है। मनी ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हमें मूव पे क्लिक करके अनसेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें फायर वाले एसिड को यहाँ पे लाना पड़ेगा। फायर पे क्लिक करके बाद प्लेस कर लेता हूँ और इसको लाके यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। अगर आप किसी भी चीज का बैकग्राउंड खत्म करना चाहते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड, तो आपको अल्ट शिफ्ट और एस प्रेस करना पड़ेगा, उसका बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फायर का जो था वो बैकग्राउंड खत्म होने के बाद इसको मैंने मनी के ऊपर एडजस्ट कर दिया अच्छे तरीके से। तो अब क्या दिख रहा है आपको, अब हमारा तकरीबन आधा थंबनेल यहाँ पर हो चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि पीछे मुझे यहाँ पर एक एसिड ऐड करना था जिसके अंदर डॉलर वाला कॉइन्स वाला बैग था। तो मैं यहाँ पे वापसी प्लेस पे जाने के बाद यहाँ पर आ जाता हूँ, इस बैग को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं मर्ज करूंगा अपनी तस्वीर के पीछे। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको नीचे की तरफ लेके जाना है। नीचे करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर इसको मर्ज कर देना है। तो ये यहाँ पर चला गया है, यहाँ पे आपका ऐड हो गया है। कंट्रोल टी करने के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल टी दबा के मैं इसको थोड़ा सा नीचे करने के बाद इसको थोड़ा सा कर्व कर दूंगा, यानी कि डिग्री चेंज करूंगा इसकी मैं। और वापसी थोड़ा सा साइज चेंज करने के बाद इसको यहाँ ला के रख देता हूँ। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पे आगे ऐड हो गया है पिंटरेस्ट, मेक मनी, इसके अलावा एक साथ में ये वाला भी जो मेरा था जो आपको मैं थंबनेल दिखाऊं। तो ये चीज़ें इसके अंदर आके ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम हमने साइडों में जो थे हमारे थोड़े से लोगो ऐड करने हैं। वो तरीका बहुत अच्छा और कमाल का है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी।
آپ نے کیا کرنا ہے پلیس فائل پہ جانا ہے, پلیس پہ کرنا ہے آپ نے, اور اس کے بعد آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ واپسی میں اپنے لوگو پہ کلک کرتا ہوں. لوگو کا سائز جو ہے یہاں سے تھوڑا سا ایڈجسٹ کروں گا, اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے جا کے اس کو یہاں لا کے رکھ دوں گا جہاں پہ مجھے ایک جگہ پہ اور لگانا ہے. اب اس کو میں نے ایک تھوڑا سا یعنی کہ ڈسپوزیبل کے طور پہ لگانا ہے, تو اس کو یہاں تھوڑا چھوٹا سا رکھوں گا اور اس کو کروں گا بلر, تھوڑا سا بلر کروں گا. ابھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا واضح نظر آ رہا ہے. تو آپ یہاں سے جائیں گے فلٹر کے اندر, فلٹر پہ جانے کے بعد بلر کے اندر آپ کو گوشین بلر ملے گا. اس کو آپ نے رکھ دینا ہے 2 پہ. 2 پہ رکھنے کے بعد آپ اس کی جو لیئر ہوگی آپ اس پہ یہاں پہ ڈبل جیسے کلک کریں گے, یہاں سے آپ نے اس کو آؤٹر گلو دینا ہے. آؤٹر گلو اب آپ یہاں سے بلیک نہیں, اس کو آپ دو گے ریڈ والا ہی جو ہم نے ریڈ میں دیا تھا. ٹھیک ہے, اس کا جو تھا اس کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں. یہ دیکھ رہے ہو کیسے زبردست طریقے سے ہو چکا ہے. تو اب اسی پہ کلک کرنے کے بعد کنٹرول جے پریس کروں گا میں, تو یہاں سے اس کا جو ہے وہ کاپی تیار ہو گئی ہے. اس کو لا کے اس کارنر پہ رکھ دوں گا. واپسی اسی پہ کلک کرنے کے بعد میں کنٹرول جے دباؤں گا اور اس کو دوسرے کارنر پہ لا کے رکھوں گا. لیکن اس کو اب مجھے کرنا ہے ٹرانسفارم. پی کی جو شکل ہے وہ مجھے دوسری طرف لے کے آنی ہے. تو ایڈٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ٹرانسفارم کا آپشن ملتا ہے اور یہاں پہ فلپ کا ہاریزونٹل کا آتا ہے. تو اس پہ کلک کر دیا تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی میرا چینج ہو گیا ہے. اب اگر تھمبنیل دیکھیں تو اس کے مقابلے کے اندر تقریباً ہمارا جو تھمبنیل تھا وہ ایڈ ہو چکا ہے, بالکل وہی بن چکا ہے. اب کس چیز کی کمی ہے؟ اب آپ یہ والا تھمبنیل دیکھ رہے ہیں اور اب آپ یہ میرا یہ والا تھمبنیل دیکھ رہے ہیں, ان دونوں کے اندر کمی ہے صرف اور صرف کلر گریڈنگ کی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک کارنر سے لے کر دوسرے کارنر تک آل اس کو سلیکٹ کر لینا ہے. لیکن یہاں سے جا کے آپ نے لیئرز کے اندر اچھے سے چیک کرنا ہے کہ کیا آپ کی ساری فائلز جو ہیں وہ سلیکٹ ہو چکی ہیں. تو یہاں سے آپ کی ایک فائل رہ گئی ہے. میں نے اس کو جیسے کہ کنٹرول اور الٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس پہ جیسے کلک کروں گا تو یہ ان کے ساتھ ہو جائے گی ہماری سلیکٹ. کنٹرول جے دبا کے میں ان کی سب کی کاپی بنا لوں گا اور کنٹرول ای دبا کے آپ یہاں سے ان کے ساروں کو مرج کر سکتے ہیں ایک ہی فائل کے اندر. تو میں نے اس کو بنا لیا ہے. اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ فائل تھی میری مرج ہو چکی ہے. اس کو میں جیسے ہی آپ یہاں دیکھیں گے تو اب اس کے اوپر میں نے کرنا ہے کلر گریڈنگ. تو آپ یہیں سے فلٹر کے اوپر جانے کے بعد اس کو پہلے فائل کو سلیکٹ کریں گے جو آپ نے مرج کی ہے. کیمرہ رو فلٹر کے اوپر جائیں گے. کیمرہ رو فلٹر پہ جانے کے بعد آپ کو یہاں پر آپشنز کافی سارے نظر آتے ہیں. یہاں سے آپ کو ایک آپشن آئے گا بیسک کا. یہاں سے آپ اس کا تھوڑا سا یعنی کہ برائٹنیس وغیرہ جو ہے اس کی چینج کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں اس کو کر لیتا ہوں. آپ اپنے تھمبنیل کے حساب سے, آپ اس کے کلرز کے حساب سے اس کی جو تھی وہ برائٹنیس وغیرہ اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں. میں اپنے تھمبنیل کے حساب سے تھوڑا سا اس کو کر لیتا ہوں. اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹیکسچر اور کلیئرٹی کا آتا ہے. آپ نے ٹیکسچر جتنا رکھنا ہے, جیسے کہ اگر آپ 20 رکھتے ہیں تو آپ کو کلیئرٹی جو ہے اسے کم رکھنی پڑے گی. اگر آپ اس کو زیادہ کرتے ہیں تو آپ یہاں دیکھیں کہ تھمبنیل کی جو شیپ ہے وہ بیکار ہونا شروع ہو جائے گی. تو ٹیکسچر سے کم رکھتے ہیں, میں نے 20 رکھی ہے, تو یہاں پہ اس کو میں 10 یا 15 کے اوپر لا کے ایڈجسٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد آپ یہاں سے نیچے جائیں گے, آپ کو یہاں پر کلر گریڈنگ کا آپشن آئے گا. لیکن میں کلر گریڈنگ کے اوپر کلک نہیں کرتا, میں کروں گا اسی کے اوپر والے آپشن کلر مکسچر کے اوپر. اس پہ جیسے کلک کروں گا تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ ریڈ آپشن آتا ہے. سب سے پہلا کلر یہ ہمیں دیتا ہے ریڈ کے اندر. ریڈ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تھمبنیل کے اندر کافی جگہ پر ایڈ ہوا ہے. تو ریڈ کا جو ہیوج ہے اس کو میں تھوڑا سا یعنی کہ اگر زیادہ کرتا ہوں تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پنک کی شیپ کے اندر آ جاتا ہے. کم کرتا ہوں تو یہ یعنی کہ اورنج کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو ہلکا سا ہلانا ہے. نیچے سے اس کی سیچوریشن ہے جو اس کو تھوڑا سا آپ چینج کر لیں. اور جو تیسرا آپشن ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا اس کو ڈارک وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اورنج پر آ جاتے ہیں, کیونکہ اورنج سے ہمارا جو تھا وہ فائر کا کلر چینج ہوگا. تو اورنج کو بھی ہم تھوڑا سا صحیح کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ آتا جاتا ہے یلو کلر. اب یلو کلر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو میک منی والا تھا اس پر ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمارا یلو کلر سے ہے. تو یلو کو بھی ہم تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں گے. تو دوستو اب اس کے اندر میں نے جو میرے کلر تھمبنیل کے حساب سے تھے میں نے ان کو چینج کیا ہے. اب آپ اپنے تھمبنیل کے حساب سے کلر کو جو یہاں پہ آپ کو کافی سارے نظر آ رہے ہیں ان پر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں سے میں اس کو اوکے کر لیتا ہوں. تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا تھمبنیل جو تھا اس کے اندر کافی زیادہ جو تھا اٹریکشن ایڈ ہو گئی ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو دکھاؤں تو دیکھیں یہ کتنا بلر سا اور اس طریقے سے نظر آ رہا تھا. لیکن جیسے ہی کلر تھوڑا سا اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تو یہ کہ واضح طریقے سے نظر آنا شروع ہو گیا. اب اس کو ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے, ایکسپورٹ کرنے کی ویڈیو میں پہلے ہی بنا چکا ہوں. اوپر آپ کو لنک آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا. تھمبنیل کو ایکسپورٹ کیسے کریں یہ ویڈیو میں پہلے ہی ایک بار بنا چکا ہوں. آپ کو ڈسکرپشن کے اندر میرے کو لنک مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو اوپر بھی لنک نظر آ رہا ہوگا, آپ یہاں سے کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے کی انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل رضا ڈیجیٹل 0.2 کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. اس کے علاوہ دوسرے پلیٹ فارم
फेस बुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी आप मुझे देख सकते हैं, रज़ा डिजिटल 0.2। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।